الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردرز سسٹرز، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالجبار. کیسے ہیں شیخ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ٹاپک جو ہے یہ بڑا سیریس ہے. مردان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث چھڑی. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کیا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ایشو کو صحیح طریقے سے کلیریفائی کریں اپنے آڈینس کے لیے، اور 7 پوائنٹس آپ کے لیے مینشن کریں کہ اس مسئلے کے بارے میں کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو انشاءاللہ آج شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کو ایک کمپریہنسو چیز مل جائے اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میں 7 پوائنٹس آپ کے سامنے مینشن کروں گا، اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ پوائنٹ وچ از جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پلیز سب سے پہلے یو ہیو ٹو ویریفائی دا نیوز. جو بھی خبر آپ تک جو ہے پہنچتی ہے اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. شیخ صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء بھائی بہت شکریہ، اور خاص طور پہ اس بہت ہی اہم ٹاپک پر بات چیت کرنا اور ان دنوں میں کرنا یہ بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے کہ بہت عجیب و غریب سے خیالات اور بہت سی ایسی آراء لوگوں میں بالکل پھیل رہی ہیں جس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ جو سب سے پہلی بات ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ملے تو اس میں سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تحقیق ہونی چاہیے، اور اس میں یہ پہلے پتہ چلانا چاہیے کہ بات ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ چیز مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپشن ہے، ہاں ایک ایسی بات سامنے آئی میں دیکھ لوں، اگر اس کو تحقیق کر لوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر میں نے نہیں دیکھا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، میں جو مرضی کہہ دوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں 49 نمبر سورہ قرآن کریم کی اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی ایمان والوں کے لیے یہ خطاب کہ اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو تو جس طرح ایمان لانا ضروری ہے تو یہ ایک اور چیز ضروری ہے جس کا بھی حکم دیا جانے والا ہے، وہ یہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس ایسے آئے اور اس آدمی جو خبر لانے والا ہو تمہیں اس کے اوپر مکمل بھروسہ یا اعتماد نہیں ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات پر فوراً یقین کر لیا جائے، تو پھر آپ کو فتبینوا، تو تم لوگ تحقیق کر لیا کرو. یہ جو تبینوا کا لفظ ہے یہ پورا ایک لفظ، اس میں پوری ایک تعلیم ہے. یہ پورا ایک انسان کے لیے ایک ورکشاپ ہے، صرف ایک لفظ یہ نکلا. اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون، بین یا بیان. بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو بالکل واضح ہو، ایسی بات جس میں کچھ ڈاؤٹس باقی رہ جائیں، کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کہتے. فتبینوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی تحقیق کرو، اتنی اس کی وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ وہ بیان ہو جائے، وہ واضح ہو جائے. تو فتبینوا کا حکم ہے. تو یہ وہ حکم ہے جو ہم سب کے بہت سارے اعمال کو بھی روک دے گا اور ہماری بہت ساری باتوں کو بھی روک دے گا. وہ اعمال، ہمارے وہ افعال اور ہماری وہ باتیں جو ایسے معاملات کے بعد معاشرے میں زیادہ انریسٹ پیدا کرتی ہیں، زیادہ فساد کا باعث بن جاتی ہیں، لوگوں میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یہ جو قول سدید ہے یہ سچ سے اوپر والی چیز ہے، صرف سچ نہیں، سچ سے اوپر والی چیز. یعنی بات یہ ہے کہ سچ بھی ہو، اور وہ بات جب تم کر رہے ہو تو وہ سچ بات کو ثابت کرنے کے لیے ہی کی جا رہی ہو. کبھی کبھی بات سچ ہوتی ہے لیکن وہ سچی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا سچی بات کی تقویت کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے یہ تبینوا میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب آپ کو کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال کرو، قول سدید کرو، تحقیق کرو، معلوم کرو، اور پھر کچھ بولو. یعنی پہلے تولو پھر اس کے بعد بولو. بالکل صحیح. بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو بات اس تک پہنچتی ہے وہ بغیر یعنی ویریفیکیشن کے، بغیر تصدیق کے اس کو ایسے ہی ایز اٹ از فارورڈ کر دیتا ہے یا اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور بلکہ مجھے ابھی یہ آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ وہ کئی ایسی نیوز ہمارے پاس آتی ہیں جو کہ مین سٹریم میڈیا میں پھیل جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیوز جو تھی وہ سرے سے تھی ہی نہیں. مثال کے طور پہ وہ آپ کو یاد ہوگا سوات میں جو واقعہ ہوا، ایک خاتون پر تشدد کیا گیا، اس کو مارا گیا اور وہ کوڑے مارے گئے سر عام بازار میں ایسا کر کے. تو بہت بحث ہوئی، میڈیا پہ ڈسکشن ہوئی، پتہ چلا وہ ساری کی ساری خبر جو تھی وہ فیک نکلی، وہ ویڈیو ہی پورا فیک تھا. اسی طرح سے
امریکہ جو ہے وہ کولن پاول یو این اسمبلی میں کیا گیا جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ان عراق, اور جارج بش نے بھی کہہ دیا ادھر یو آر ود اس اور یو آر ود دا ٹیررسٹ, اور پورا میڈیا ان کے ساتھ آ گیا اور پتہ چلا کہ وہاں عراق سے جو ہے وہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوا. اور اسی طرح سے آج تک ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 9/11 میرے پاس اپنے پاس گھر میں وہ پوری 9/11 کی کمیشن رپورٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں, اتنی وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ خبر جو ہے وہ اتنی یعنی کھوکھلی سی ہے کہ وہ آج تک نہیں معلوم کہ چلیں ٹاور 2 تو چلیں گر گئے جہاز لگنے سے, آپ نے کہہ دیا چلیں وہ ایک اور بہت بڑی بحث ہے, لیکن بلڈنگ 7 کیسے گری, پینٹاگون کو کیا چیز آ کے لگی, یہ آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا. لیکن ہم لوگوں نے کیس بھی بنا دیا, وار آن ٹیرر بھی لانچ ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. سو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ جو بھی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اس کی تصدیق کرنا تو بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ تو ہمارا آگے چلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیر. آگے میں سیکنڈ پوائنٹ آج کا مینشن کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوری ہمارے سامنے آ جائے, پہلی تو بات کی شیخ صاحب نے کہ اس کی تصدیق بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب تصدیق ہو جائے تو پھر دونوں رخ دیکھنے چاہیے. یو ہیو ٹو لک ایٹ بوتھ سائڈز آف دا پکچر, یعنی صرف ایک سائڈ کو دیکھ کے فیصلہ کر دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہوگا. شیخ صاحب یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اصل میں ضیاء بھائی یہ بھی پہلے کے ساتھ ہی منسلک ہے. تبینوں میں تحقیق کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی دونوں طرف کو دیکھے. کبھی کبھی ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز جو اس کی آنکھوں سے اس کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے, سننے سنانے کی بات نہیں ہے. سننے پر تو بات ہوگی, آپ نے جو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی 200-400 لوگ گواہی دیں گے نہیں یہ بندہ جھوٹا ہے. اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل گیا نا کہ جو بات آئی وہ آگے پھیلا رہا ہے, یہ کافی ہے اس کو جھوٹا کہنے کے لیے اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے, بلکہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کی بات نہیں ہے, ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے یونیورسٹی سے میں نکل رہا تھا, تو جیسے میں باہر نکلا تو دور ایک سگنل تھا, یونیورسٹی سے باہر نکلتے فاسٹ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے لیفٹ پہ دور سگنل ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ ایک وین کھڑی ہوئی ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا وین کھڑی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. میں ایک دم سے مجھے شوق لگا, حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ اس کے قریب 1 یا 2 لوگ کھڑے ہیں اور بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ میں آگ بجھاؤں اور لوگ کہیں اس میں جانے ضائع نہ ہوں, کسی کو نقصان نہ ہو. اور اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ سنگل روڈ تھا, ٹریفک چل رہی ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا عجیب ہے, خون ہی سفید ہو چکے ہیں, کوئی احساس نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن میں جب تھوڑا سا آگے کوئی 1 فرلانگ جب تقریباً یا اس سے تھوڑا کم میں آگے بڑھا تو تب مجھے پتہ یہ چلا کہ وین کے پیچھے ایک ریڑھی والا ہے جو چھلیاں گرم کرنے والی ریڑھی ہے, اس میں اس نے آگ جلا رکھی ہے. تو وہ انتظار کر رہا ہے, سگنل بند ہے, تو وہ اس نے بھی ساتھ پیچھے جانا تھا. یعنی تھوڑا سا دور تھا, تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تو آنکھوں سے دیکھنے سے بالکل یہ لگا کہ وین میں آگ لگی ہوئی ہے. بائی دا وے میری نظر ٹھیک ہے, 6/6 ہے الحمدللہ. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا چشمہ شاید نہ ہو, تو میں چشمہ یوز نہیں کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال اور بھی ہے, سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا, کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, کہ کبھی کبھی ایک پیاسے کو صحرا میں یا میدان میں یا ہم ایک لانگ ڈرائیو پر جائیں تو روڈ پر ہمیں دور گرمیوں میں خاص طور پہ دن کے وقت وہ پانی سا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو سراب کہتے ہیں. تو وہ پانی ہوتا نہیں ہے لیکن کتنا ریئل واٹر وہ لگ رہا ہوتا ہے, بالکل حقیقت لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہمیں جب فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں ایک کی بات سن کے نہیں دوسرے کو بھی سننا چاہیے. یہ تبینوا کے حکم میں شامل ہے, اور اس کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بھی ذکر کیا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ججمنٹ دینی ہوتی ہے, جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اصل تو یہ قضات کے لیے ہے, ججز کے لیے ہے, لیکن یہ عام ہر بندے کے لیے ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی زندگی میں جج تو بننا پڑتا ہے, کبھی اپنے متعلق, کبھی اپنے گھر والوں کے متعلق, کبھی چھوٹوں کے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور رول بتا دیا, لا تقضی حتی یسمع الاخر. جب 2 لوگوں کا کلیش ہو, جب 2 پارٹیز ہوں, تو پھر آپ ایک کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ تو ہے ہی ممنوع, یہاں تک کہ آپ دوسرے کی بات بھی سن لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہمارے پاس آ کے ہمیں اپنی بات سناتا ہے, رو بھی رہا ہوتا ہے, آنسو بھی بہا رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی اپنے زخم کے نشان بھی دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو دیکھ کر, اس کی مظلومیت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بندہ ہی بہت مسکین ہے, جس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ یقیناً جھوٹا ہی ہوگا. لیکن بعد میں جب ہم اس کی بات کبھی سنتے ہیں, بعد میں فیصلہ کر لینے کے بعد, نظریہ بنانے کے بعد, اس کو پھیلانے کے بعد, تو تب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے تو بہت غلط فیصلہ اور بہت غلط اوپینین بنا لیا. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اس کے جو مزید نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بنا دیا, لا تقضی حتی یسمع الاخر. ایک پارٹی کو دیکھ کر, ایک پارٹی کی بات کو سن کر دوسری پارٹی کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ مت کرو.
خاص طور پہ ایموشنل رسپانس دیکھتے ہوئے. ایک جج تھے پہلے تاریخ میں جنہوں نے, ایک خاتون ان کے پاس آئی تو وہ روتی روتی آئی تو انہوں نے اس کے مطلب خلاف فیصلہ دے دیا. تو کسی نے پوچھا کہ اتنی مظلوم خاتون رو رہی تھی اور اس طرح سے آپ نے کیسے اس کے خلاف, آپ تو بڑے سنگ دل ہیں. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ بھی رو ہی رہے تھے, لیکن وہ ان کا رونا جو ہے ان کی سچائی کی علامت نہیں تھا, وہ جھوٹ کو چھپا رہے تھے. تو بہرحال بات بالکل صحیح ہے. تو دونوں سائڈس کو سننا بہت ضروری ہے بس اس سے پہلے کہ ہم لوگ کوئی بھی فیصلہ کریں. انشاءاللہ جو تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک دا لا انٹو یور اون ہینڈس, یعنی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا. یہ بات جو ہے یہ کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی برائی ہو, ایسا کوئی چیز ہو اور آپ خود سے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, اور یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جس پر مسلمانوں کا, تمام لوگوں کا, تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ قانون کو کوئی شخص اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور جب ہم اس قانون کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے حدود کے نفاذ میں جو حد ہے, جو سزا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کر دی, اللہ نے نازل کر دی, اس کا نفاذ کوئی شخص نہیں کر سکتا سوائے ریاست, اسٹیٹ حکمران کے, امیر کے. کوئی اور نہیں کر سکتا. اس پر اتفاق ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقاصد الشریعہ, پرپزز آف شریعہ, کہ اسلام نے جتنی بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں نا, ان تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان سے 5 چیزوں کی حفاظت مقصود ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز دین کی حفاظت, دوسری چیز عقل کی حفاظت, تیسری چیز نسل کی حفاظت, چوتھی چیز مال کی حفاظت, اور انسان کے دین کی حفاظت. ان 5 چیزوں کی حفاظت اسلام ہر ایک تعلیم میں دیتا ہے. ان میں سے اب یہ دیکھیے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے کن 2 چیزوں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے زیادہ طور پر, زیادہ تر. ایک عزت کو, دوسرا مال کو, اور کچھ کیسز میں جان کو بھی. بالکل. اب یہ مقاصد الشریعہ ہیں. کیا مطلب کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ آپ اس کے بغیر, ان چیزوں کی حفاظت کے بغیر آپ مسلمان ہونے کا تصور اگر کرو تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے. تصور کرنا بھی. کیوں, کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب یہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم زبان سے نہ کسی کی عزت پر کوئی حرف اٹھائیں, اپنی زبان سے نہ کسی کو ویسے برا بلا کہیں, اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں, اس کو مارنا پیٹنا یا اس کی جان لینا. یہ تو مقاصد الشریعہ کے ہی خلاف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم حرام دمہ و مالہ, ایک مسلمان کا مال, اس کا خون اور اس کی عزت دوسرے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے کہ اس کو وائلیٹ کریں. اس کا احترام کرنا یعنی واجب, ضروری اور فرض ہے, اور اس کو بہت بڑی چیز قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کسی کے ساتھ ایسا, مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ زبان یا ہاتھ سے تکلیف دی, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آج ہی اس کو کلیئر کر لے, ورنہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس آدمی کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس نے زبان یا ہاتھ سے تکلیف دی, اور ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو قانون کو ہاتھ لینے والی تو کہ لینے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس پر اہل علم کا اتفاق ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر کیا. ایک بہت بڑے اور ہی قرطبہ کے, اسپین اندلس کے ایک اور امام ہیں ابن رشد رحمہ اللہ, انہوں نے اس بات کا اپنی کتاب بدایت المجتہد میں ذکر کیا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی شخص حدود کے نفاذ میں حد کو خود نافذ نہیں کرے گا امام, حاکم, حکمران, ریاست اور اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایک کیسز ایسے آئے, ایک نہیں ایک سے کہیں زیادہ کیسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس میں موت کی سزا بنتی تھی, جس میں حد جو لگائی جانی چاہیے تھی وہ قتل تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی کو اس کی اجازت دی ہو, کسی ایک آدمی کے متعلق یہ کہا کہ آپ کر دیں, تو ایسا کبھی نہیں کہا گیا. بلکہ یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں ایک بندے کو انہوں نے قتل کر دیا. وہ بندہ ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا, بار بار حملہ آور ہو رہا تھا, اور جب وہ ان کے وار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کر دیا. اب کوئی بھی آدمی وہاں پر ہوگا, اس کا اب دیکھیے سینیریو جو پیش کیا گیا, ایک آدمی آپ پر حملہ کر رہا ہے بار بار, آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ کو شوٹ کرنے کے لیے, آپ بچ رہے ہیں. جب آپ اس کے اوپر غالب آتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں بس ایکسکیوز کرتا ہوں, میں اب کچھ نہیں کرتا ہوں, یہ وہ کہہ دیتا ہے. اور جنگ کا میدان ہے,
تو لگتا یہی کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کہا، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو فوراً آپ کو شوٹ کر دے گا یا آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سمجھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اسے قتل کیوں کیا؟ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے تم جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو زبان سے پڑھ رہا تھا، وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا هل اشققت قلبہ، آپ نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھ لیا، دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ دل کی بات تو اللہ جانتے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھ لینا یہ اتنی حفاظت کرتا ہے لوگوں کی. ایک اس سے یہ بات پتہ چلی. دوسرا یہ پتہ چلا کہ کسی بھی شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اب اس کی جان کو لینا، اس پر حد کو قائم کرنا یا کسی بھی اعتبار سے اس کا قتل کرنا، یہ کسی بھی عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. بے شک. بلکہ میں اپنے ویورز کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی بتاؤں گا کہ جس طرح کوئی بھی معاملہ شریعت کا ہوتا ہے، جس طرح اگر میرے گھر میں کوئی خاتون ہے جو کہ میڈ ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کوئی چیز چوری کر لیتی ہے، تو میرے اوپر یہ شریعت نے مجھے نہیں کہا کہ میں خود اپنے طور پہ اس کو چور ثابت کر کے اور اس کا ہاتھ کاٹ دوں. یا اگر میرا دوست ہے وہ مجھے آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھ سے زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں اس کو بھرے چوک میں لے جا کے کوڑے مارنا شروع کر دوں، تو یہ میرے اوپر نہیں ہے. مجھے چاہیے کہ میں اسے کورٹ آف لاء میں لے کے جاؤں، قانون کے پاس کروں، وہ جو جس طرح سے ڈیل کریں گے وہ ڈیل کریں گے. اور خاص طور پہ جب جان لینے کی بات آ جاتی ہے پھر تو اور بھی زیادہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جس طرح انہوں نے بتایا جو ہے نا سیدنا اسامہ نے رضی اللہ عنہ نے، اور یہ بہت ہی اچھی اگزامپل ہے میرے خیال ہے ہمارے لیے ویورز کے سمجھنے کے لیے. اچھا شیخ صاحب، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آزادی رائے، ہر بندہ آزادی رائے تو ہوتی ہے، لیکن کیا فریڈم ٹو انسلٹ ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اس واقعے کے نوعیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان لڑکوں نے کیا، یونیورسٹی کے لڑکوں نے مشال خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہ جو لڑکوں نے کیا، اب ظاہری بات ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور یہ بات ہم نے بڑے کلیئرلی یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے جیسا کہا کہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی اور کی جان اس طرح سے نہیں لے سکتا جب تک کہ اسے وہ کورٹ آف لاء میں نہ لے کے جائے. تو یہ بات تو آئی ایم شیور ہمارے ویورز کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے. تو جو بھی اس نے غلطی کی، گستاخی کی، وہ کی نہیں کی، وہ کورٹ آف لاء پروو کرے گا. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی جان لے سکیں. لیکن اب دوسرا پہلو جو ہے نا تصویر کا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا، اب مجھے نہیں معلوم اس کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اب یہ شاید ڈیٹیلز آتی رہیں اور شاید اس میں کچھ دن لگ جائیں یا جو بھی ہے واللہ عالم، لیکن کیا کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کسی کو انسلٹ کرے، کسی کو برا بھلا کہے؟ کوئی ایسی اجازت ہے اسلام میں یا اسلام اس کو منع فرماتا ہے؟ ضیاء بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک پوری ڈسکشن الگ سے چاہیے. یہ جو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر پوری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے نا، اور انشاءاللہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی پر ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس پر کچھ میں نے ریسرچ پہلے سے بھی کر رکھی ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا کہ خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کی نظر سے، یا اسلام اور مسلمانوں پر جو تنقید کی جا رہی ہے، ان کو جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کا جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. ہر بندہ آزادی رائے رکھتا ہے. پہلی بات تو مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جس اسلام نے یہ کہا کہ آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے، اگر اسلام نے کہا، اگر آپ کو یہ اسلام سے سمجھ آئی، اور واقع بات یہ ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، میں کوئی بات کرنا چاہوں جو مجھے سمجھ آ رہی میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے کچھ قواعد، کچھ رولز ہیں اور کچھ اس کے اصول اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. جس اللہ نے، جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے بات کرنی ہے اور کوئی بھی بات ہم کر سکتے ہیں، ہماری زبان کے اوپر تالے لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان کے اوپر تالے کچھ اس طرح سے لگائے ہیں کہ سوچ سمجھ کر بولو. جیسے کہ پہلے ہم نے یہ آیت ڈسکس کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ سچی بات کرو، سچی بات کو ثابت کرنے کے لیے کرو، سچے موقع پر کرو، جتنی ہے اتنی ہی کرو، جس کے متعلق ہے اسی کے متعلق ہونی چاہیے، اور اگر اس کے متعلق کرنا ضروری ہے تب کرو. کتنے لوگوں کے سامنے کرنی ہے، کس کے سامنے کرنی، نہیں کرنی، قول سدید میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک بات سچی ہے، سچی بات میں ہم ہر جگہ پہ کبھی کبھی نہیں کر سکتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا يدخل الجنۃ نمام، رواہ البخاری، جنت میں نمام داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی صحیح بخاری کیا، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا. چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پر پہنچائے فساد کے لیے، بے شک وہ بات سچ ہو،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی سچی باتیں بھی فساد کا باعث بن جاتی ہیں. تو سچی باتیں بھی خاص طور پہ فیملی میٹرز میں اپنے گھروں میں کبھی کبھی ایسی باتیں، ایک سچ بات ہوتی ہے دوسرے کو بتائی جاتی ہے تو وہ سچ بات آگ لگا دیتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ سچ غلط ہوتا ہے، انداز غلط ہوتا ہے بتانے کا. تو فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئیے کہ ہم جو بولیں اس کی ہمیں آزادی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ پرپز آف شریعہ میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اسلام نے عزت کو محفوظ کیا ہے. اسلام نے کیوں بار بار یہ کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں. ایک حدیث تھوڑی سی اس پر تھوڑا سا غور کیجیے، یہ بہت معاملے کو کلیئر کر دینے والی ہے. صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے سو اینڈ سو، بڑے روزے رکھتی ہے، بہت ہی زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نفلی بہت عبادت کرنے والی ہے، لوگوں کو پیسے بھی دیتی ہے صدقے میں، اور اس کے علاوہ وہ اچھی خاصی مالدار خاتون ہے، اپنے مال کو بھی خرچ کرنے والی ہے لوگوں پر. یہ 3 خوبیاں بتائیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والی، یعنی فرض کے علاوہ نوافل بھی، زیادہ روزے رکھنے والی، نوافل بھی، اور صدقہ خیرات بھی کرنے والی ہے. لیکن ایک خامی اس کی بتائی، وہ کیا کہ وہ اپنی زبان سے، تیز زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے. ان کو برا بھلا کہنا، ان کی غیبت چغلی کرنا، کوئی گالی والی دے دینا، کچھ بھی ایسا، یہ زبان کی تکالیف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے بچوں کو کلاس میں یونیورسٹی میں پوچھا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ کس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، آپ کے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں. یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے بتا چکے تھے کہ مسلمان اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا چکے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ ایسے کریں گے کہ جن کو تکلیف دی ہوگی ان کو اس انسان کی نیکیاں، نماز، روزہ، اس کے ریوارڈ اس کو دیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمازیں، روزے، یہ صدقہ خیرات، سب اس کا اجر ختم ہو جائے گا. وہ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جن کو اس شخص نے تکلیف دی ہوگی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ آپ وہ جہنم میں جائے گی. یہ ہے عام مسلمان کے لیے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت، ان کا وہ کیا شخصیت ہے؟ اصل میں لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا تب تک ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ ہمیں ان سے محبت پوری دنیا سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو. تب تک بندہ مومن ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن نہیں، لا یؤمن احدکم. ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہمیں وابستگی اور اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے. جب ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے تو ان کی اگر کوئی انسلٹ کرے، نعوذ باللہ، اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اپنائے، کوئی ایسی بات کہے، اور بعد میں وہ یہ کہے، ہو بھی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہو، اور بعد میں یہ کہے کہ مجھے آزادی ہے، آزادی رائے ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس آدمی کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اس کے باوجود مسلمان کہہ رہا ہو؟ یہ تو ہم مسلمانوں کے بارے میں. اگر وہ نان مسلم، اگر وہ کافر ہیں، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کا نام آزادی رائے رکھتے ہو کہ آپ کسی کو بھی برا بھلا کہہ لو، تو کیا خیال ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو یا آپ کے والدین کو یا جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے اور عقیدت بھی ہے اور رسپیکٹ آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کو اگر گالی دیں، بغیر کسی وجہ کے گالی دیں، بغیر کسی سبب کی گالی دیں، تو کیا آپ کو یہ آزادی رائے پسند آئے گی؟ وہ نہیں پسند کریں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آزادی رائے میری یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ سب لوگ آ کے ان کو مارو. ایک بندہ ہے، میں کہتا ہوں کہ آزادی رائے ہے نا، لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ برا آدمی ہے، بہت برا انسان ہے، اور سب لوگ اس کو مارو. وہ اتنا زبردست اسپیکر ہے کہ لوگوں میں واقعی آگ لگا دیتا ہے، موٹیویٹ کر دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہے، کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، میں تو بالکل آزاد ہوں نا بولنے میں، تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ عقل کے خلاف ہے. اسلام کو ایک سائڈ پہ بھی رکھیے، یہ چیز نان سینس ہے، عقل کے خلاف ہے. کہ کیسے ممکن ہے آزادی رائے؟ کہ یہ مطلب قطعا نہیں کہ آپ کسی کی عزت پہ عزت کو اچھالو، عزت پہ آپ جملے کسو اور وہ باتیں، سبحان اللہ. پھر صرف اور صرف یہ نہیں کہ کسی کی عزت کو اچھالنا، کوئی نامناسب بات کہنا، یہ کہ وہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو جھوٹ ہے. کسی پر الزام لگانا کہاں کی آزادی رائے ہے؟ کسی کے اوپر ایسی بات کا بہتان لگانا جو نہیں ہے اور وہ بہت بڑا ہو،
یہ کہاں کی آزادی رہا ہے؟ تو یہ اس کو غلط سمجھا گیا، اور اس کو بہت زیادہ مسلمانوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے بہت زیادہ توڑ لیں، اور خاص طور پر جب معاملہ اسلام اور اس کی تعلیمات میں سے کسی کا ہو تو اللہ کے لیے بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیا کریں کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں، اور اسلام کا ہو یا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی عزت یا جان کا ہو تو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مجھے فلاسفر کا کوٹ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایوری ون ہیز دا فریڈم ٹو ہٹ، ہر بندے کو فریڈم ہے کہ وہ کسی کو ہٹ کر سکے، بٹ یور فریڈم ٹو ہٹ اسٹاپس ویئر مائی فیس بگنس، جہاں سے میرا چہرہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا فریڈم ختم ہے، اس سے آگے کراس نہیں کرنا، یہاں تک تم ہوا میں مکے مارنا چاہتے ہو مار سکتے ہو، لیکن جب میرے چہرے پہ لگے گا تو اب تمہاری رائٹ ختم ہے، اب ریٹیلیشن بھی ہوگی۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اس طرح کی گستاخانہ باتیں یا وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ نیوز ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سے آپ نے بڑا کلیئرلی ماشاء اللہ ایکسپلین کیا کہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ سب سے بدترین جو فعل ہیں یا جو اعمال ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انسان کی زبان جو ہے، اور بلکہ آپ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جو ہے مطلب جائیں گے وہ ان کی جو پرائیویٹ پارٹس اور جو زبان کے گناہ ہیں ان کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یہ دیکھیں کہ ہم کیا چیزیں ادا کر رہے ہیں اور کس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رائٹ ٹو انسلٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی پانچویں بات وہ یہ ہے کہ کیا کسی اسلامی ملک کے اندر یہ بلاسفمی لا ہو سکتا ہے کہ یہ بلاسفمی کے خلاف کوئی قانون ہو، اسپیشلی سنس لوگ یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے کسی کو یعنی معافی کا ہمیں درس دیا سکھایا، تو کیا ہمارے ملک میں ایک اسلامی ریاست میں ایک یہ بلاسفمی والا قانون ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرے اور اس کے خلاف کوئی رپورٹ ہو اور اس کو اتھارٹیز تک لے جایا جائے اور وہ کورٹ تک پہنچ جائے تو کورٹ پھر فیصلہ کرے کہ اب یہ جو ہے انسان یہ قتل کیا جائے گا اور کورٹ اس کو خود سزا دے گی، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ضیاء بھائی سوال ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہا جائے کہ کسی اسلامی ریاست میں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ لوگوں کو کہا جائے نماز پڑھو؟ اس بات کی اجازت ہے کسی اسلامی ریاست میں کہ یہ کہا جائے کہ بھائی آپ لوگوں نے حج کرنا ہے، فرض ہے آپ پر؟ کسی اسلامی ریاست میں یہ کہا جائے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، روزے رکھنے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح کا کویسچن ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ فریضہ ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ حدود کا نفاذ ہر اسلامی ملک پر فرض ہے۔ اسلامی ہم کس پرسپیکٹو میں، مطلب کس طرح سے ہم اس کو اسلامی کہہ رہے ہیں؟ کس صرف نام کا نہ ہو، عمل بھی ہو۔ نام کا، اگر نام کا ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، میں مسلمان ہوں، کون اس کو کہے گا مسلمان؟ میں پاکستانی شہری ہوں، آپ کے پاس NIC ہے؟ نہیں جی۔ کوئی آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں، آپ کے پاس 70 سے پہلے کی کوئی زمین کا ثبوت نہیں، آپ کوئی کسی جگہ پہ رہتے ہو، کوئی بندہ آپ کو جانتا ہو نہیں، تو کہاں کے پاکستانی آپ؟ کون آپ کو پاکستانی قرار دے گا؟ تو نہ میرے پاس یہ فرائض اگر نہیں ہے تو میں کہاں سے مسلمان بن جاؤں گا؟ ایک اسلامی ریاست جب ان چیزوں کا نفاذ نہیں کر رہی، حدود اللہ کا نفاذ، اور حدود اللہ کا نفاذ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کا نفاذ۔ ان حدود میں سے ایک حد یہ ہے جس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ، یہ بہت متقدمین میں سے، بہت پرانے جو علماء ہیں ان میں سے گزرے ہیں، انہوں نے 319 سے ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب المبسوط فی الفقہ، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ہوں کہ اہل علم میں سے کسی کا اس بات میں اختلاف ہو کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اور اس کو مرتد ہونے کی بنا پر قتل نہیں کیا جائے گا، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ امام خطابی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے سنن ابی داؤد کی ایک شرح بھی لکھی معالم السنن کے نام سے، بہت ہی شاندار، بہت ہی علمی شرح ہے، اہل علم سب اس کو جانتے ہیں۔ 388 میں ان کی وفات ہوئی ہجری میں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 728 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے تو اس کے متعلق بہت سارا کچھ لکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ، امام لیث رحمہ اللہ، تمام کے تمام ائمہ، یہاں تک کہ فقہ حنفی میں بھی تقریباً اسی طرح کی بات ہے کہ ان تمام ائمہ کو تو اتفاق ہے، فقہ حنفی میں کچھ تفصیل ہے، لوگ اس کو بھی غلط بیان کرتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ان تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ آدمی مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا یہ واجب القتل ہے۔ اور یہاں تک بھی اس بات پر بھی کئی اہل علم متفق ہیں کہ اس آدمی کی سزا توبہ کی وجہ سے بھی سزا ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں،
تو کئی اہل علم دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کئی اہل علم جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر بھی لی، توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کا قتل کیا جائے گا، اس کو نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. تو کچھ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کو توبہ کو قبول کیا جائے گا. توبہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس کی حد کو ختم کر دیں گے، قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ قتل ہونے کے بعد ہم سنسیئرٹی سے اس کا جنازہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. تو یہاں تک اہل علم کی بات ہے اس چیز کے متعلق. یہ اس کے اوپر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب توبہ اس نے کر لی تو توبہ کرنے کے باوجود اس کا قتل معاف کیوں نہیں ہے، اس کو قتل کیوں کیا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے زنا کیا اور اس پر 4 گواہ مل گئے. اب یہ آدمی توبہ اس کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ توبہ اگر کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حد کو اس سے اٹھا لیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کو قتل کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پکڑا بھی گیا، گرفتار ہو گیا، ثبوت سارے کے سارے اس کے بارے میں مہیا کر دیے گئے، اس کے اوپر سزا حد قائم کی جائے گی، قتل کیا جائے گا اس کو، اور اس کی توبہ کے باوجود بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی گستاخی کرنے والوں کو ہم اتنی بڑی سزا دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے تمام چیزوں کو ختم کر دیں جو اللہ کی رحمت میں رکاوٹ ہوں. مثال کے طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، مسلمان کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ورنہ اسلام سے جاتا رہے گا. ایک قتل کرنے والے کو مسلمان بھی وہ ہے اور اس کو جواب میں قتل کیا جائے گا، یہ رحمت للعالمین نے بتایا. تو کیا یہ رحمت للعالمین ہونے کی مخالف بات ہے؟ نہیں. اسی طرح بالکل یہ رحمت للعالمین کی مخالف ہونے کی بات نہیں ہے کہ ان کے گستاخی کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ سزا ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ وہ کیسے، ویسے وہ فکر و نظر کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بہت فکر و نظر سے وہ کام لیتے ہیں، سو کال وہ اسکالرز بھی ہیں، اور لوگ ان سے بڑے خوش ہیں کہ نہیں جی ایسے مسائل حل کرتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے. واقعی ہی اسلام کو ایسے نکالتے ہیں لوگوں کے دلوں سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو اسلام سے ہی دور کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. قرآن کریم میں اس کی اتنی صراحت موجود ہے کہ ایک آیات میں 2 آیات تو بہت واضح ہیں. وہ 2 آیات، پہلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جرم ذکر کیے اور 4 سزائیں ذکر کی. 2 جرم کون سے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین نافذ کیے، جو قوانین بنائے، ایک بندہ اٹھ کر ان کو چیلنج کرتا ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، وہ خود مسلمان ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہوں گے. یا جو حفاظت مسلمانوں کی عزت کی، مسلمانوں کی جان کی، مسلمانوں کے مال کی، عقل کی، نسل کی جو حفاظت اسلام نے قائم کی ہے، اس کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کی ہیں، وہ ان کو وائلیٹ کرتا ہے، وہ اور بدترین طریقے سے کرتا ہے. یہ محاربہ ہے. وہ لوگ کچھ لوگوں کو اٹھ کر ایسے قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا مال چھیننا شروع کر دیتا ہے، بڑے پیمانے پر عزتیں لوٹنا شروع کر دیتا ہے. ایک یہ محاربہ سے یہ مراد ہے. فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ فساد فی الارض سے وہ چیز مراد ہے جو لوگوں کے امن کو خراب کرے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. محاربہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی آتی ہے، اور فساد فی الارض اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے نزدیک تب تک ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل و جان سے بڑھ کر نہ ہو، اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو مسلمانوں کو کیا چین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو تڑپ اٹھیں گے. میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے سامنے مجھے کوئی گالی دے، میرے والدین کو کوئی گالی دے، میرے بیوی بچوں کو کوئی گالی دے، میں کم از کم برداشت نہیں کروں گا. میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کا ری ایکشن شو کروں گا. جب میں اپنے والدین کے بارے میں، اور کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہماری جانوں جیسی لاکھوں کروڑوں قربان ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو ہم برداشت کر لیں؟ تو یہ فساد فی الارض ہے. اب اس کی سزائیں 4 بیان کی. جو جرم کی نوعیت ہوگی، محاربہ جتنا شدید ہوگا اور اسی طرح فساد فی الارض جتنا شدید ہوگا اتنی سزا سخت ہوگی. 4 سزائیں کون سی ہیں؟ ان یقتلوا، ان کو بری طرح سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے،
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چوتھی سزا ہے او ینفوا فی الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ تو اس میں جتنی اس کی سزا، جتنا اس کا جرم سخت ہوگا اتنی سزا سخت ہوگی۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس سے بڑھ کر فساد فی الارض کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر محاربہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آدمی اگر مسلمان ہے تو یہ آدمی مرتد ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اسلامی اسٹیٹ اس کو قتل کرے گی۔ اور اگر مسلمانوں کے کسی سے معاہدہ ہے تو اہل علم نے یہ لکھا کہ معاہدہ کرتے ہوئے مسلمان حکمران یہ لکھا کرتے تھے، اگر آپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی، نازیبا کوئی کلمہ بھی استعمال کیا، ہمارا عہد ٹوٹ جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں تک معاملہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ نافذ کیا جائے؟ دوسری اس سے صریح آیت سورہ توبہ میں ہے۔ سورہ توبہ جہاد کے متعلق سورہ ہے۔ جب جہاد کے متعلق بات ہوگی تو منافقین کا رویہ اور ان کا کردار بہت واضح ہو جائے گا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کیا۔ آیت نمبر 61 سے لے کر 66 تک پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی منافقین میں سے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے شخص ہیں جو کان کے کچے ہیں۔ کان کا کچا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سب کی باتیں سنتا رہے، سب کی باتوں پر یقین کر لے۔ نعوذ باللہ، یہ گستاخی کا کلمہ تھا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ 65 اور 66 نمبر آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ، یعنی انہوں نے یہ مذاق کے انداز میں کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ کہیں گے بس ہم تو ذرا کھیل تماشا کر رہے تھے، ویسے مذاق کر رہے تھے، ویسے یہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ، اس کی آیات، رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، اب تم عذر پیش نہ کرو، کوئی ایکسکیوز نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اب تمہارا کفر ثابت ہو گیا ہے۔ اب اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی اس میں صاف سزا ہے گستاخ رسول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دسیوں آدمیوں کو جو صرف ان کا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے، اور یہ تو اسلام، سبحان اللہ، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک ریاست اسلامی ریاست کہلائے جبکہ وہ اس قانون کو نافذ نہیں کرنے والی۔ ایک اور بات، کچھ لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا اس چیز سے۔ یہاں پہ بھی یہ معاملہ جو مشال خان کا معاملہ ہوا، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ جن لوگوں نے یہ کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، وہ غلط کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو تکلیف فوراً بلاسفیمی کا جو قانون اسلام کا قانون ہے، اور وہی الحمدللہ پاکستان کا قانون بھی ہے اس معاملے میں کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس پر تکلیف کیوں ہوئی؟ ایک قتل ہوا، اور اگر وہ غلط ہوا تو وہ غلط ہے، لیکن یہ کیوں کہ اس قانون کو ختم کرو؟ سیالکوٹ میں 2 لوگوں کو، 2 نوجوانوں کو قتل کیا گیا سب کے سامنے، ابھی تک وہ معاملہ وہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا سیکولر نے کہ اس ملک سے موت کی سزا ہی ختم کرو۔ دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ موت کی سزا نہیں دی جا رہی؟ ہر جگہ پر موت کی سزا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے صرف اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کچھ سپاہیوں کے، کچھ آرمی کے جوانوں کی طرف۔ 86 ایئرز اس کو سزا دی گئی، 86 سال اس کو سزا دی، اور لوگوں کو قتل لوگ کر رہے ہیں، ان کے قانون میں یہ چیز موجود ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کسی کے قتل ہونے کی وجہ سے، وہ بات کی بات ہے کہ وہ حق پر قتل ہوا یا نا حق قتل ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ شور کیوں مچاتے ہو؟ جب یہ قتل ایسا ہوا تو یہ قتل اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ بلاسفیمی کا جو قانون اور لا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اہانت کا جو قانون ہے قتل ہونے کا، اس پر کیوں بات اٹھاتے ہو؟ وہ تو کیا جائے گا۔ ہاں، اس قانون کا استعمال غلط نہ ہو، اس پر ہم متفق ہیں، یہ خطرناک بات ہے اور اس پر سارے اتفاق کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا صاحب۔ اصل میں ایک تو بات یہ کہ ہم لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، یہ بات تو ہم نے ثابت کر دی کہ قانون کے اعتبار سے یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود قانون ہاتھ میں لے لیں، بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں قانون ہونا چاہیے، کورٹ آف لاء میں آپ جائیں، آپ رپورٹ فائل کریں، کیس وہاں پہ درج کریں، اداروں کو ٹائم دیں، وہ تحقیق کریں، پتہ کریں کہ جو شخص جس پہ الزام لگا ہوا ہے واقعی اس نے کیا کہا اور کیا الفاظ استعمال کیے، وہ کفریہ تھے نہیں تھے، وہ گستاخ تھا نہیں تھا، عدالت فیصلہ کرے، اور اگر فیصلہ ایسا نکلتا ہے کہ واقعی وہ گستاخ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی حد ہے وہ لگ جائے گی۔ اور اس میں ہم لوگ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے تو پھر یہ سزا کیوں، اور قتل کے بدلے قتل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یعنی جب قتل کے بدلے قتل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، یعنی زندگی ہے۔ تو
بالکل. تو اب یہ جو زندگی کا معاملہ آ رہا ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب ایک بندہ معاشرے میں قتل کر رہا ہے، اور وہ جب ایک بندہ قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اچھا اس نے ایک جان لے لی، اب آپ نے ضروری دوسری جان بھی لینی ہے، تو اس کے قتل کے اوپر کیا ہوگا کہ 20 قتل رک جائیں گے. جب لوگ معاشرے میں دیکھیں گے کہ ایک قتل بندہ جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا، تو ہم لوگ عام طور پہ نا سمپتھائز کرتے ہیں گلٹی پارٹی کے ساتھ جس نے جرم کیا ہوتا ہے. تو جس کو اس نے قتل کیا وہ بیچارہ کون تھا؟ جو اس کی فیملی والے وہ بیچارے کون تھے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو نا بیچارہ مجرم ہے، چھوڑ دو اس کو، خیر اس نے توبہ کر لی، معافی. تو وہ اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈٹر ہو جاتے ہیں. ایک انسان کا اگر ہاتھ کٹتا ہے چوری کے اس میں، تو سینکڑوں لوگوں کی چوریاں رک جاتی ہیں، کیونکہ اب اس کے پیچھے جو ڈٹرنس ہے اتنی بڑی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو یہ نہ ہو کہ میں پکڑا گیا تو میرے ہاتھ چلے جائیں گے، تو پھر انسان ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو واقعی اگر ہم لوگ شریعت کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس میں بہت زیادہ خیر ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف ایک بندے کے لیے نہیں بلکہ پورا جو کلیکٹیو ہے، یعنی جو ایک پوری ریاست ہے یا پورا جو قوم ہے اس کے لیے بھلائی ہے ہمارے تمام قوانین کے اندر انشاءاللہ. شیخ صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ چھٹا پوائنٹ ہمارا آج کا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 7 پوائنٹس مینشن کریں گے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اب عوام الناس ہے، خاص طور پہ ہمارے یوتھ ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ لوگ اس قسم کا جب بھی کوئی خبر آتی ہے ایک دم سے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ شروع ہو جاتی ہیں، فیس بک کے اوپر کامنٹس شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے خلاف ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ شہادت پا گیا، کوئی کہتا ہے نہیں جنہوں نے مارا وہ بالکل صحیح تھے، وہ سارے کے سارے مجاہد تھے، اور ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے پرانے دوست اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک پوسٹ کے نیچے 500 کامنٹ چل رہا ہے اور گالی گلوچ ہو رہی ہے، اور دین کے نفاذ میں سبحان اللہ دین کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں یہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات کے اندر؟ یہ نوجوانوں کا معاملہ دیکھ کر نا لگتا ہے ایسا ہے کہ بارش نئی نئی جب ہوتی ہے نا تو بارش کے بعد اللہ کی ایسی بہت ساری مخلوق سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہوتی. عجیب و غریب سی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب سی مخلوقات سامنے آتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہونے کے بعد فیس بک پہ ایسی ہی مخلوقات سامنے آتی ہیں، ان کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. دین کے نام پر دین کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ یعنی دو اس میں بٹ جاتے ہیں، 2 حصوں میں، اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، عزت کے دشمن. گالیاں، عزتوں کا پامال کیا جانا بہت عام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو کسی عقل مند آدمی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ اپنائے. اب کرنا کیا چاہیے اس معاملے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہی ہے جو ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا، تبینوا والا وہ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک تو تب تک خاموش ہو جب تک سمجھ نہیں آ رہی. اگر اس کی کچھ سمجھ آنا شروع ہوگی ہے تو پھر اس کو ویریفائی کروا لو لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ عام لوگوں سے نہیں. سورۃ النحل میں آیت نمبر 43-44 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو اہل ذکر سے، جو علماء ہیں جن کے پاس ذکر اللہ کے نازل کردہ شریعہ کا جن کے پاس علم ہے، ان سے پوچھ لو، ان سے رائے لو. ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں اس پر کیسے گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ تو لوگ مفتی بن چکے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ جج بن چکے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جلاد بن چکے ہوتے ہیں. بس نہیں چل رہا ہوتا. اچھا، اس چیز میں جو اصل معاملہ ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. اصل معاملہ کیسے دب جاتا ہے؟ ایسے دب جاتا ہے کہ اب جیسے یہ کیس ہوا، اس کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس کو بالکل دبا دیا گیا. یعنی لوگوں کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں طرف کی باتیں غلط ہیں. جو لوگ اس پر فوری طور پر بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے ہوئے اور بغیر وضاحت کے جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو بھی اپنی زبان بند رکھنی چاہیے تب تک جب تک اس کا کوئی سامنے مکمل طور پر واضح طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ شہادت، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید، ہمارے یہ بھی بہت ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی کو شہادت دے دیتے ہیں. ہر کسی کو شہادت دے دیتے ہیں. قندیل پہلے بری تھی، جیسے قتل ہوئی شہید ہو گئی. سبحان اللہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ تو میں نے دیکھا ہندو بھی شروع کر دو، بھگت سنگھ کو شہید کرنا شروع ہو گئے. جی بالکل، تو عجیب بات ہے. تو ہمارے اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں لوگ. اب 2 ایکسٹریمز ہیں. اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے بارے میں کیا تھا. سبحان اللہ، میں اس پر بھی حیران ہوں کہ لوگ کس طرح سے اس معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر آ جاتے ہیں کہ جس کے اخلاق جیسا دنیا میں اخلاق نہیں ہے. یہ ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر جو کوالٹی بہتر کوالٹی ہے وہ سب سے پیک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات اور ایام تھے، ان میں سے ایک وہ لمحہ، موقع اور وہ دن تھے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی۔ کتنی بڑی تہمت تھی، برائی کی تہمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے اس میں پریشان تھے اور آپ بہت زیادہ غمگین تھے، اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ نہیں تھا، نہیں لوگوں نے تو جھوٹ ہی بولا، یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں، میری بیوی بہت پاکیزہ ہے، میری بیوی صدیقہ ہے اور مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے، ان لوگوں کو اٹھاؤ، ان لوگوں کو قتل کر دو، یا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، وحی کا انتظار کرتے رہے۔ معاملہ کلیئر نہیں تھا، ان کو یقین تھا، اعتماد تھا، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہاں تک کہ جس آدمی پر آپ کو اعتماد اور یقین بھی ہے کہ یہ سچا ہے، تب بھی آپ سٹیٹمنٹ بہت احتیاط سے استعمال کریں گے، زبان تب تک آپ نہیں کھولیں گے جب تک کہ کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا، معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے انتہا دیکھیے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، انک لو الممت بالذنب فاستغفر اللہ فان العبد اذا تاب تاب اللہ علیہ، رواہ البخاری۔ کہ عائشہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ایسی ہوئی ہے نا، برائی نہیں، اگر چھوٹی موٹی بات کا آپ نے اگر کوئی ایسا ارادہ بھی کیا تھا، یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا معمولی سا، تو آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یعنی بات تو بہت بڑی، کبھی ایسا ہوتا ہے نا بات چھوٹی ہوتی ہے بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر معمولی سی بھی بات تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا اور وہ اپنے گھر چلی گئیں، اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 آیات سورۃ النور کی ابتدائی نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے الزام لگایا ان کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، اور اپنی بیوی ان کی صداقت بھی بیان نہیں کی، مشورہ بھی کر رہے تھے، تحقیق بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی تھی، عزت کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ تھا۔ تو یہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے، اگرچہ مسلمانوں کی عزت بھی ہمیں عزیز ہے، لیکن دوسرے کا معاملہ ہے، اس کے باوجود ہم نے شہید قرار دینا بھی شروع کر دیا، دوسرے لوگوں نے مرتد قرار دینا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ، یعنی معاملہ واضح بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جب اتنی ساری باتیں سامنے آ گئی، اگرچہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک آدمی نے اس کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو، مشال خان کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو پچھلے 6-7 سالوں کا اس نے اس کا جائزہ لیا اور اسٹڈی کیا، اور اس میں سے کچھ باتیں، بلکہ بہت ساری باتیں اس نے مختلف ایام اور مختلف دنوں کی نکال کر سامنے رکھیں کہ دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات پائی جا رہی ہے، بلکہ کچھ میں بہت واضح بھی پائی جا رہی ہیں کہ اس نے کچھ ایسا کیا تھا۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ میرے نام سے کوئی اور اکاؤنٹ چلا رہا تھا، یہ بات بھی سامنے آئی۔ تیسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے یہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں ہیں نا، تو اب سب کو خاموش ہو جانا چاہیے جب تک کہ تحقیق پوری نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ بھی یہ ہے۔ تو یہ جو فیس بک کے لوگ ہیں، فیس بک جو جنریشن ہے، ان سے تو بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے فتوے، اپنا نالج، اپنا جوش، اپنی تقریر تھوڑا سا روک کر رکھ لیا کریں۔ کی بورڈ جہاد جو ہے اس سے پریز کریں، جہاد سے پرہیز کریں، کی بورڈ جہاد سے پریز کریں۔ اچھا، 7واں اور آخری پوائنٹ ہے شیخ صاحب، وہ یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں ہم نے ماشاءاللہ کر دی، 6 پوائنٹ ہمارے ہو گئے۔ اب 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ کوئی انسان جو ہے وہ مرتد ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا ایک ایتھیسٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا اس کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، یا وہ کسی اور مطلب ڈگر کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو ہمارا جو نوجوان ہے خاص طور پہ، اور ہمارا کیا پرویکٹیو اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح سے ہم لوگ ایک پرویکٹیو اپروچ رکھ سکتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ ان لوگوں سے کس طرح سے بات کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگنور کر دیا جائے، ان کے ساتھ کیا ہمارا تعلق اور رویہ ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حل تو اس کا ایک ہی ہے، اور سبحان اللہ یہ وہ حل ہے، ہر فساد کا، ہر برائی کا اور اس طرح کے ایشوز کا حل ایک ہی ہے، اور یہ وہ حل ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دیا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے کمانڈ کون سی ہے؟ اقرا۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ، اگر ہم غور کریں تھوڑا سا۔ اقرا تب نازل کی گئی یہ آیت، یہ جو 5 آیات سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، یہ تب نازل ہوئی، اس معاشرے اور سوسائٹی میں نازل ہوئی جہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، قتل عام تھا،
شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، عزتیں پامال ہوتی تھیں، لوگ اپنی شاعری میں سر عام لوگوں کی بہو بہنیں بیٹیاں ان کے حسن کے قصیدے اور ان کو اس طرح سے بے عزت کرنا چل رہا تھا۔ سب سے بڑا گناہ شرک وہ پایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم نازل کیا یہ نہیں کیا کہ شرک مت کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ دفن مت کرو، یہ کہا اقرا کہ پڑھ لو۔ کیا پڑھنا کیا ہے؟ تعلیم کون سی؟ باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہے، آپ انجینئرنگ کریں، آپ بالکل بزنس کو سیکھیں، آپ بے شک کمپیوٹر سائنسز کو سیکھیں، آپ سائنس میں چلے جائیں، ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو انسان بنائے گی اور یہ تمام چیزوں کا جو اصل جو ان کی شکل ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی، ان کا یوز آپ کو بتائے گی، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات۔ اس لیے سب سے پہلا حکم یہ کہ اقرا، تو سب سے پہلے حکم پر ہی ہم مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، خود پڑھیں اور لوگوں کی تربیت اس بات پہ کریں کہ جان تو لو اسلام کس کو کہتے ہیں، جان تو لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ بہت سارے کیسز میں وہ لوگ جنہوں نے اس قانون کو غلط استعمال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے وہ سڑکوں پر تو نکلے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے کیا چیزیں فرض کی ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، کہتا ہے کہ ایسی کی تیسی کوئی گستاخی کرے گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس آدمی کا خود رویہ یہ کہ نماز نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی وہ بندہ مسلم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جو آپ کی عزت کے دفاع کے لیے نکلا ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر یہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا؟ صحیح بخاری میں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں، یہاں پہ کسی آدمی کو کہوں جماعت کروائے، میں خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جہاں پر مرد حضرات اپنے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور آپ نے فرمایا اگر خواتین اور بچے نہ ہوتے جن پر جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے مسجد میں آ کر، تو میں واقعی آگ لگا دیتا۔ اب یہ آدمی جو ان کی عزت کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوں تو وہ تو کہیں کہ اس کے گھر کو تو آگ لگا دینی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ محبت ہے کیا، محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز جو اللہ نے ہمیں سکھایا، سورہ آل عمران کی آیت 30-31 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور کلیم میں کوئی بندہ سچا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو فالو نہیں کر رہا، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ تو بس اس چیز کو ہم سیکھ لیں۔ یونیورسٹیز میں ہم سبحان اللہ یونیورسٹیز میں اور اس طرح کے اداروں میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ اسلام کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کچھ بچے مجھے یونیورسٹی میں بتاتے ہیں کہ سر ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے کوئی اسلام کی، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی، تو مسلمان بچے، مسلمان لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، جی ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا پھر؟ اسی طرف جائے گا، اسی فساد کی طرف جائے گا۔ تو ان کی تربیت اس طرح سے ہمیں پہلے کرنی چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ یونیورسٹی، اس کے ایڈمنسٹریشن، اسکول، کالجز وغیرہ سب میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں زندگی کیا ہے، ان کو سمجھائیں پاکیزگی کیا ہے، ان کو یہ سمجھائیں کہ اسلام نے جو عزت، مال، نفس، عقل اور ان چیزوں کا، نسل کا جو کہا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، یہ پرپز ہیں، ان کو یہ سمجھایا جائے، اسلام کی بنیادیں سمجھائی جائیں، ان کو ایک مسلمان کا خون، عزت کتنی محفوظ ہے یہ سمجھایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس کی کیا قدر و قیمت ہے یہ سمجھایا جائے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی معاملات، کوئی مثال یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ گستاخی کرنے والا، واقعی گستاخی کرنے والا ہو، وہ نہ پیدا ہوگا، اور نہ ہی یہ مثال جیسا کبھی کوئی واقعہ ہوگا، نہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا اور ان کو اتنی بے دردی سے مارا، اور نہ ہی اگر اس کے اوپر بعد میں اگر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے تو یہ چیزیں بھی کبھی سامنے نہیں آئیں گی اگر ہم اس طرح سے لوگوں کو دعوت پہلے سے دینا شروع کر دیں۔ شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ اقرا جو ہے یہ پہلی کمانڈ تھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، اور جتنے بھی مسائل تھے ان کا حل کا سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو۔ اچھا یہ حدیث میں بھی آتا ہے جہاں پہ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر، بریکٹ میں ہم لکھتے ہیں مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اچھا یہ کون سا علم ہے؟ کیونکہ اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے وہ تو کرنی ہے نا۔ اب یہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ اکثر وہ
بڑی بڑی کنونشنز ہوتی ہیں, اسکول کا اینول ڈے ہوتا ہے, تو وہ اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, اور دیکھیے ہم یہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس لیے یہ فرض. مجھے بتائیں, کیونکہ جب ہم فقہ کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز فرض بندہ نہیں کر رہا یعنی وہ گناہ گار ہو رہا ہے, تو وہ کون سا ایسا علم ہے جو ہر مسلمان پہ, مرد اور عورت پہ, بوڑھے اور بچے پہ, امیر اور غریب پہ فرض ہے, اور اگر وہ نہیں پڑھے گا اور نہیں سیکھے گا تو وہ گناہ گار ہونا شروع ہو جائے گا؟ تو وہ کون سا ہے؟ وہ انگلش کا تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بائی دا وے, میں یہ نہیں کہہ رہا انگلش نہ پڑھیں, آپ ضرور پڑھیں, آپ کیمسٹری پڑھیں, آپ فزکس پڑھیں, میتھس پڑھیں. میری اپنی ڈگری جو ہے وہ آئی ٹی اور مینجمنٹ کے اندر ہے, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باقی علوم سیکھیں, لیکن وہ اچھی بات ہے, جتنا کرنا چاہتے ہیں زیادہ پروگریس کریں. ہمیں مسلم ڈاکٹرز بھی چاہیے, مسلم سائنٹسٹ چاہیے, مسلم انجینئرز بھی چاہیے, لیکن وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اس سوال میں ہی اس بات کا جواب ہے. آپ نے جو کہا مسلم سائنٹسٹ, مسلم ڈاکٹرز وغیرہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور ڈاکٹر آدمی کا ہونا, میڈیکل وغیرہ کا ہونا, اور دوسری طرف ہے اسلام, مسلم سائنٹسٹ, اسلام پلس سائنس, بالکل. اسلام پلس انجینئرنگ. کیا مطلب مسلمان کوئی کب بنے گا؟ جب وہ اقرا پر عمل کرے گا. بات یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کون سا علم فرض ہے. اگر میں یہ کہوں انجینئرنگ کا علم فرض ہے, تو جو نہیں کر رہے وہ تو گئے, کھاتے گئے. آپ نے آئی ٹی میں ڈگری کی ہوئی, میری آئی ٹی میں نہیں ہے, میں تو ختم میں تو فریضہ چھوڑ دیا. تو یہ عام سی بات ہے کہ جو علم فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرار دیا, اور جو اس حدیث میں مراد ہے, اور جو سب سے پہلی کمانڈ ہے, اگر ہم اس 5 آیات کو پڑھ لینا تو پتہ چل جاتا ہے کون سا علم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا. اب اس میں کیا پڑھنے کا کہا گیا اور پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کہ خالق, کریٹر رب ہے, اور اس نے کیسے پیدا کیا. اب اس سے وہ پورے کا پورا انسان کی جو ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے انسان ماں کے پیٹ میں, پورے کا پورا وہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتا دیا. سائنس, ٹیکنالوجی, اور سائنس کی جتنی بھی ماڈرن ڈومینز آف نالج جتنی بھی ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, سب قرآن میں موجود ہے. تو کیا آپ سب سے پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں جو آپ پر فرض ہیں, یعنی جو آپ کے اوپر فرض چیزیں ہیں ان فرض چیزوں کو سمجھانے والا علم. نماز ہم سب پر فرض ہے. جب نماز سب نے پڑھنی, کوئی ڈاکٹر ہو تب بھی وہ نماز اس پر فرض ہے, انجینئر پر, ایک سائنٹسٹ پر, کوئی آدمی بزنس پڑھ رہا ہے اس پر بھی نماز فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام لوگوں پر جو فرض علم ہے وہ نماز کا طریقہ سیکھیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز کے اوقات کیا ہیں, نماز کا طریقہ کار کیا ہے, اور کہاں پہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, سب یہ فرض ہے. ایک آدمی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے, اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور ان سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے متعلق علم حاصل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم حاصل کرے. بنیادی چیزوں کا علم سب پر فرض ہے, ارکان ایمان, ارکان اسلام. کس چیز کی وجہ سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور یہ کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہیں, یہ فرض علم ہے. تو اس کے ساتھ آدمی جو بھی کرے, اسلام نے تو بالکل براڈ کیا ہے, بہت واسٹ کیا اس فیلڈ کو, کہ آپ باقی سارے علوم بھی حاصل کریں. بلکہ اگر آپ اسلام کے علم کے ساتھ ان کو حاصل کریں گے تو یہ علم آپ کی گمراہی کا سبب کبھی نہیں بنیں گے. یہ علم آپ کو واقعی صحیح انسان بنائیں گے. لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا, مچھلیوں کی طرح سمندر کی تہ میں تیرنا بھی سیکھ لیا, لیکن انسان بن کر زمین پر رہنا نہیں سیکھا. سبحان اللہ. کتنی باتیں عجیب و غریب آتی ہیں, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں, آپ دیکھ لیں. اگر ہم اس علم کو ساتھ لے کر چلیں تو یہ علم سب سے پہلے ہمیں کیا بنائے گا؟ انسان بنائے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن سکھانے کی بات پہلے کی, انسان کی تخلیق کی بات بعد میں کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سیکھو گے تو انسان بنو گے. سبحان اللہ. شیخ صاحب, ایک میں یہ آخری جاتے جاتے ایک پوائنٹ میں نے کہا مینشن کر دوں, وہ یہ کہ مجھے بڑا اتفاق ہوا مدارس میں جانے کا, اور مدارس میں جا کے کئی جگہ پہ ایسا اپرچونیٹی ملی جہاں پہ میں نے وہاں طلباء جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. تو میں ہمیشہ ان کو یہ ویژن دیتا ہوں, تھوڑا سا نا, کہ ویژن دینا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ہو, آپ یہاں پڑھ رہے ہو, اور بڑے بڑے اچھے سے جامعات ہیں جہاں پہ وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کبھی ان سے موقع ملتا ہے بات کرنے کا, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ایجوکیٹ کریں, آپ یہاں دین کا علم سیکھ رہے ہیں, ساتھ دنیا کا بھی سیکھیں, اپنے آپ کو ویژن براڈ کریں. یہ ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ بس مسجد میں امام لگ جاؤں, وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فریضہ آپ کے سر پہ ڈالا ہوا ہے, جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو آپ دین کو لے کے آگے چلیں اور پھیلائیں اس کو.
تو ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی پہ اور میڈیا اور ڈفرینٹ نیوز رپورٹس میں وغیرہ مدارس کی اکثر تنقید ہوتی رہتی ہے اور اکثر رگڑتے رہتے ہیں نا کہ یہ سارے کے سارے یہ جہالت کی یونیورسٹیاں اور یہ ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے حالات دیکھے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہ قرآن و حدیث, مطلب جہاں تک میں گیا ہوں مجھے کم از کم کوئی ایسا, یعنی آئی وٹنس اکاؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی, ہمارے علماء ماشاء اللہ بڑا بیلنسڈ ویو دیتے ہیں اور الحمدللہ ان کی تعلیم قرآن و حدیث پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ تو چلے مدارس کا جو حال ہے ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ورلڈلی طور پہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں, ہاں دوسری طرف کافی ان کے علم ہے تو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی عرصے سے کہ یونیورسٹیوں کی حالت بہت خراب ہوئی ہے. آپ بھی پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں, میں بھی پڑھاتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ یونیورسٹیوں کے اندر اب کئی واقعات, یہ بیک ٹو بیک ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ ناؤ دے آر بیگنگ دا کویسچن کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو واقعہ ہے یہ کسی مدرسے میں نہیں ہوا, یعنی ہوتا ہے کہ کسی جو ہے نا مدرسے میں کسی نے گستاخی کی ہو تو طلباء نے اس کو پکڑ کے مار دیا ہو. یہ مدرسے کا واقعہ نہیں, یہ ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے. ریسنٹلی ایک اسکول کے اندر کراچی میں, یاد ہوگا حیدرآباد میں یا غالباً کراچی میں, جہاں پہ ایک لڑکا لڑکی نے ایک وہ پسٹل سے شوٹ کر دیا جی, پیار میں ناکامی ہوئی اور کیا ہوا وہ دوسرے کو گولی مار دی. یہ بھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہی ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک لڑکا جو تھا وہ اپنے ٹیچر کے عشق میں اس نے اسکول کے اندر ہی خودکشی کر لی. اور اس طرح کے ایک اور یونیورسٹی تھی غالباً پنجاب میں کہیں جو ہے نا کسی علاقے میں, جہاں پہ وہ جو پروفیسر صاحب تھے وہ لڑکیوں کو ہراس کر رہے تھے, ان کے موبائل پہ وہ نمبر اور تصویریں اور کیا کچھ نکلا, لڑکی جو تھی اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے کے مار دیا. اور اس طرح کے درجنوں واقعات جو ہیں ڈرگز کے, وہ اخبار میں آئے کہ 50% جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء ہیں, طالبات ہیں, وہ مختلف دیگر یونیورسٹی جو ہیں اسلام آباد کی, اس میں وہ ڈرگس کے اوپر ہیں. پھر ایک اور خبر آئی, وہ اے جے نیوز والوں نے, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈیٹنگ ہبز بنتی جا رہی ہیں. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بچے جو ان اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کے ماں باپ جو ہیں, میں ان پہ ترس آتا ہے کبھی کبھار کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, ان پہ پیسہ لگاتے ہیں, ان پہ ٹائم لگاتے ہیں, ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں, کالجوں میں بھیجتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں کہ شاید میرا بچہ جو ہے یہ انسان بن کے باہر نکل آئے گا. لیکن ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات یہ الٹا ہو رہا ہے. وہاں سے مطلب ایک یونیورسٹی میں اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ ایک انسانی جان نہیں لے سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی ہے کہ آپ بچوں کو پھر پڑھا کیا رہے ہیں. یہ کون سی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے جو کہ بیسک ایتھیکل ویلیوز نہیں سکھائی آپ نے, ان کو بیسک کیریکٹر بلڈنگ نہیں سکھائی آپ نے ان کو موریلٹی کا فرق نہیں بتایا کہ کون سی چیز مورل ہے اور کون سی چیز امورل ہے. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور اتنے بڑے بڑے کیمپسز, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ انتظامیہ کے لیول پہ یا ٹیچرز کے لیول پہ ہو سکتا ہے, اور اگر ہے تو پھر کیا اس کا علاج ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوں گی, ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے؟ ابھی اس میں تمام لوگ ہی رسپانسیبل ہیں. رسپانسبلٹی تو سب کی ہے, ٹیچرز کی بھی ہے, یونیورسٹی انتظامیہ کی بھی ہے, کہ جو لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں وہ ان کو سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان تو کم از کم بنانے میں مدد کریں. لیکن اس معاملے میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ والدین کی ہے. اسلام نے والدین کو رسپانسبل قرار دیا ہے, کیونکہ اسلام نے جب یہ بتا دیا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, والدین نے اس طرح سے تربیت نہیں کی. میں خود حیران ہوتا ہوں یونیورسٹی میں بچوں کی حالت کو دیکھ کر, بالکل بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے. تو جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی یہ باتیں سنی نہیں ہیں. تو ان پر ترس یہ آتا ہے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا. بچے ہیں نماز نہیں پڑھتے, پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی گھر میں نماز کا تذکرہ ہی نہیں سنا, زیادہ تر بچوں نے. تو وہ کیسے ہوگا کہ وہ لوگ ان میں ایک وہ چیز پیدا ہو جو کہ ایک شخص کو, ایک اسٹوڈنٹ کو اچھا انسان بناتی ہے. تو اس میں تمام لوگ رسپانسیبل ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ پر بہت زیادہ توجہ دیں. دیکھیں ڈگری وغیرہ سب اپنی جگہ پر ہے, اگر ڈگریز کے ساتھ کریکٹر نہیں ہے تو ملک میں فساد ہوگا. کرپشن کس چیز کا نام ہے؟ ڈگری اپنی جگہ پر ہے, ڈگری الگ چیز ہے. تو ڈگری کے ساتھ اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اسلام سب سے پہلے بندے کو سکھاتا ہے کہ انسان بنو, اور انسان کیسے بنو, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہا کہ انسان آپ بنو. یہ پیچھے دنوں یہ پیر عبد الوحید کا سرگودا والا معاملہ ہو جو 20 لوگوں کو مارا, اس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں تھی, بلکہ وہ آدمی الیکشن کمیشن میں آفیسر رہ چکا ہے, اور وہ شخص بلکہ FIA میں بھی کچھ نہ کچھ اس نے کچھ سال وہ لا آفیسر رہ چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کریکٹر کون سکھائے گا, کریکٹر ہوتا کیا ہے, کون سکھائے گا؟ یہ اسلام نے سکھانا ہے, اور اس میں مدد کرنی ہے والدین نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رسپانسبلٹی بتائی, ان پر یہ لازم کیا جب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو, اور یہ چلے گا اس کی پیوبرٹی ایج تک, بلوغت تک.
جب یہ 6-7 سال تک نماز کی تربیت دی جائے گی، باقی اچھی باتوں کی بھی تربیت ہوگی، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ بے نمازی بنے یا اس میں کریکٹر ڈیولپمنٹ بہت اچھے طریقے سے نہ ہو؟ جب والدین یہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سب کو، اور یونیورسٹی میں اگر وہ آ گیا تو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پر بہت توجہ دیں، اور ہر وہ چیز جو ان کے اس کریکٹر کو اور کردار کو خراب کرنے والی ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو جو بھی پڑھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، وہ انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، وہ کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ اس بات کا بھی درس لازم دیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، آپ ان کو سیکھو، لیکن یاد رکھو کہ ان کو انسان بن کر استعمال کرنا ہے. اچھا انسان بنانے کے لیے بھی وہ سب لوگ اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اگر ہم لوگ ایک فائنینشیل ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں اور کل کو وہ وزیر لگ جاتا ہے تو وہ تو ملک کو لوٹ کھسوٹ کے کھا جائے گا. اور اسی طرح سے ایک بندہ کسی بھی ڈسپلن میں ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، اگر وہ اس کا ایکسپرٹ بن چکا ہے لیکن اخلاقیات نام کی چیز اس میں نہیں ہے، ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو لیکن اخلاقیات نہیں ہے، وہ تو اپنے مریضوں کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو آپ سو نہیں سکتے. جس طرح کہ اکثر خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی فلانا کر دیا دمکانا، وہ کیوں؟ کیونکہ اخلاقیات بیسک ویلیوز ہی نہیں ہے، بیسک چیزیں نہ سکھائیں، نہ کبھی اس کو امپورٹنس دی، نہ کبھی پرائرٹی پہ رکھا اس کو. تو پھر اب جو پروڈکٹ نکل رہا ہے پھر اس کے اوپر ہمیں حیرانی کس بات کی ہوتی ہے کہ جی مطلب آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. بھائی ظاہری بات ہے، وہ اگر آپ نے کبھی پڑھایا نہیں تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں، وہ خود بخود کوئی اس کے اوپر وہی نازل ہوگی یا وہ کوئی سیکھ جائے گا. اور واقعی یہ بات آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح بیان کی کہ یہ والدین کے لیول سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ شروع کے سارے سال تو جو ہے نا بچہ والدین کی زیر نگرانی ہوتا ہے، وہیں سے سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور والدین بھی جب یہ ایسی ویلیوز نہیں بتاتے، بچہ دیکھتا ہے کہ جی میرے فیملی کے اندر تضاد ہے، یعنی ابا جان ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے چیٹ نہیں کرنا، لیکن ابا جان جب فون پہ ہوتے ہیں اور باس کو یہاں سے مطلب آدھے گھنٹے کے سفر پہ وہ ہے، کہتے ہیں جی بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، تو پتہ ہے کہ 40 منٹ تو لگ جائیں گے. تو بچہ دیکھتا ہے کہ ابا جان گھر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، ابھی تو نکلے بھی نہیں ہے گھر سے. تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، آپ کے جو اعمال ہیں وہ زیادہ اونچا بول رہے ہیں. تو بالکل صحیح ہے کہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. اس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہیں، اس میں ہماری جو آپ کے اسکولز کالج یونیورسٹی ہیں وہ بھی ہیں، اور بچہ خود بھی ہے. یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں تینوں سائڈوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس قسم کے جو واقعات ہمارے ملک میں آتے ہیں ان سے ہم لوگ پرہیز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے ماشاءاللہ بیٹھ کے بات کر کے. آئی ایم شیور کہ ہمارے جو آڈینس ہے ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. Brothers and sisters, thank you very much for joining us. Inshallah, we will see you again in some other episode, in some other program, bringing these type of issues to your attention. Inshallah, ہماری کوشش رہتی ہے کہ یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے آپ تک جو بھی مسائل اور جو کچھ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان کو بڑے بیلنس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. انشاءاللہ پلیز اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس کی جنگ نہ شروع کر دیجیے گا. یہ ایڈوائس ہے، نصیحت ہے، اس کو ایز اٹ از لیجیے گا انشاءاللہ. اینڈ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ان سے شیئر ضرور کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.